الحمدللہ وکفا. پاکستانی حالات جو آج کل ہیں اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں آج حاضر ہوں. دیکھیں کیا ہونے جا رہا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور زرداری نے ادھر ڈیرے ڈالے ہیں اور پتہ نہیں ترین صاحب نے وہ کیا یہ کیا. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے، سب سے پہلی بات ہے کہ اس ملک کا اختیار اور واک جن کے ہاتھوں میں ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم نام لیں نہ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا جانتی ہے. اور ہنری کلنٹن کے وہ انٹرویوز موجود ہیں، پوری دنیا کتابیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے. اب ان کو کون سا حکومت جو ہے نا قابل قبول ہوگا. اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جو کمزور ہو. کمزور مطلب وہ اتنا پاورفل نہ ہو کہ وہ بالکل ہی مطلب اپنے وہ ڈیسیجن لے سکے. جیسے آپ 2/3 میجارٹی سے نواز شریف آئے تھے اور آپ سب جانتے ہیں اس کا کیا ہوا. تو یہ اس لیول پہ نہیں چھوڑیں گے. مطلب ان کو وہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں وہ اس پاکستان کے اندر، کیونکہ بہت سارے ملٹی نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، جیو پالیٹکس ہیں، عالمی سیاست کا کیا اثر ہے، کیوں یہ اسٹریٹجک جو ہے نا پاکستان کا پوزیشن ہے. ایک طرف انڈیا ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب آپ کسی ایک جو ہے نا اس کو کریں. اس لیے اس چیز کی جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کیا بہت سارے ہم وہ سن رہے ہیں بہت سارے اینکرز کو جو کہتے ہیں کہ فلاں قبول ہے لیکن مقبول ہے لیکن قبول نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف باتیں. وہ سب ان چیزوں کی ان باتوں کی کڑی ہے، اور اس باتوں پہ جو ہے نا ہمیں غور کرنا ہوگا. ابھی آتے ہیں پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کی طرف. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بات کرنی ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 2-3 آپشنز ہیں. سب سے پہلے آپشن تو یہ ہے کہ اسی پی ڈی ایم کو ہی آگے بڑھایا جائے، ان کی ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے، یا پھر اگر الیکشن بھی کروانا ہو جو عالمی اس پہ ایک وہ ہوگا کہ آئین کا تقاضا ہے، فلاں ہے ڈنگا ہے. اس پی ڈی ایم کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو وہ سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں، عدالتی نظام ہے سارے، کہ وہ شاید اس چیز کو برداشت کر سکے کہ الیکشن کو ڈیلے کرے. کیونکہ وہ ایک مارشاء اللہ ٹائپ چیز ہوگا جو میرے خیال میں خود اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو لینے کے لیے قبول نہیں ہے، کیونکہ ملک کے حالات وہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اتنے آسانی سے وہ چل سکے گا. اور وہ جو ایک تاثر موجود ہے کہ ماشاء اللہ کے دوران بہت ساری چیزوں میں پاکستان نے ترقی بھی کی ہے. فور سپوز ہے وہ مشرف کا بھی ہم نے دیکھا، دوسرے بھی جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کے دور کے وہ ڈیم بنائے، پلاں کیا ڈنگان. تو یہ اب وہ دور نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے. اور دنیا تو اویئر ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ پاکستان کے اندر تعلیم بہت زیادہ آ گیا ہے، نوجوان نسل ساری تعلیم یافتہ ہے. تو یہ جو ہے نا اس بات پہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مطلب آپ لے کے جو ہے نا اس میں ماشاء اللہ لگا کے تو ملک کو چلائیں. بہت مشکل ہوگا. اس لیے ان کو چاہیے ایسی ایک گورنمنٹ ہو جو وہ جس طرح پی ڈی ایم ہے جو ہر بات میچولی وہ کر کے آگے بڑھ رہے ہوں. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف بری طرح فیل ہو چکے ہیں. وہ جو باتیں ہوتی تھی کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، فلاں ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر تب تھا جب وہ بائی اوپر بیٹھا ہوتا تھا قرضے لے کر، اور پھر جو ہے نا اسی کوئی پروجیکٹ بنا کے پھر اسی پروجیکٹ کو موٹر وے کو پھر گروی رکھ کر پھر قرضے لے کر اگلی دفعہ، اور بھائی کو پنجاب میں پیسے جو ہے نا بے اختیار دیتے رہو. اور وہ بہت اچھا جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر تھا، پیسے کی کوئی فکر نہیں تھی کہ کہاں سے، ہاں بھائی جان کو خط لکھو، فون کرو، بتاؤ، اور بھائی وہ اس نے پیسے بھیج دیے پنجاب کو. مطلب اس کے جو انڈر تھے اس میں کک بیکس اور وہ تو الگ بہت بڑی کہانی، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت شہباز شریف مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. جو معاشی ٹیم ہے، جو چیزیں ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. کیونکہ جو ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہے، ان کی پریارٹی ڈالر اوپر گیا نیچے آ گیا، یہ کیا میں نے وہ کیا. یہ اس حد تک صرف وہ جانتے ہیں جس طرح بازار میں ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے جو بازار میں کام کرتا ہے، منی چینجر جیسا جتنا مائنڈ سیٹ ہے اس کا، ایک کیشیئر ٹائپ کے، یہ ابھی یہ ہے ڈالر اوپر جائے گا تو اس کا بیچو، یہ کرو وہ کرو. تو اس سے زیادہ معاشی سوچ وہ نہیں رکھتے. ہم سب جانتے ہیں، نہ کوئی اس کے پاس کوئی اعلیٰ
عالمی کوئی ڈگریز ہیں، نہ کوئی وہ فارغ ہیں کہیں سے، یا پھر اس کے کوئی اس طرح کوئی بڑا ایکسپیرینس، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس ایک سیلف پریکٹس ہے جو شریف خاندان کے اندر آتا چلا رہا ہے، اور وہ جو ہے نا اس میں آگے چلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی وہ وہی بات تھی کہ پہلے قرضے لیتے رہتے تھے. پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے اور جو اسٹریٹجک معاملات تھے اس بنا پر ایڈز ملتے رہے، اور انہی پیسوں کو آگے ریگولیٹ کر کے تو چیزوں کو یوز کرتے رہے، اور پیسے کا کوئی وہ اتنا وہ نہیں تھا. بس قرضے لیتے رہتے تھے، وہ دیتے رہتے تھے IMF. آج وہ بالکل گلے میں آ کر وہ پندہ پس چکا ہے جو 40 سال سے آرام آرام سے آ رہا تھا. تو یہ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے ابھی جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے اسی سیٹ اپ کو چلایا جا سکے. کیوں؟ ان کو قابل قبول ہو بھی، لیکن عوام اس کو قبول نہیں کرتی، اور یہ سب جانتے ہیں. عوام شاید خاموش ہیں، بول نہیں سکتے، ڈرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہر چیز، لیکن قوم فیصلہ کر چکی ہے. یہ تو بات کنفرم ہے کہ اسی PDM کو تو کم سے کم انہوں نے ووٹ نہیں دلا. اب اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ الٹرنیٹو کیا ہم نے دینا ہے. یہ کوئی بھی مطلب میں اگر کسی کمپنی کا مالک ہوں، کسی چیز کا، کسی سسٹم کا، تو یہی سوچوں گا نا کہ اب الٹرنیٹ کیا ہوگا. الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ سسٹم یہ ہے کہ کوئی نیا سیٹ اپ ہو، نئے چہرے ہوں. نئے چہروں میں دو چیزیں ہیں. اس میں نون لیگ جو مریم نواز ہے اور جو شہباز شریف ہے، یہ تو کم سے کم یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہے. ہاں، شہباز شریف وغیرہ لوگوں کا پنجاب میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے صوبائی لیول پہ، لیکن اس سے بڑھ کر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ فیڈرل لیول پر ان کو کوئی حصہ دیا جائے گا. کیوں؟ وہ آلریڈی فیل ہو چکے ہیں اور کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے. اب جو ہے نا زرداری یہ سوچ رہے ہیں کہ ان نئے چہروں میں شامل ہوں، یا پھر وہ سارے نئے چہرے آ جائیں میرے ساتھ اور میں جو ہے نا آگے بڑھوں. اس میں ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، اور سب سے بڑا ڈیفیکٹ یہ ہے کہ پیپل پارٹی ایبسلیوٹلی نان پاپولر پارٹی بن چکی ہے، جو سندھ کے اندر سے بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور یہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں ضمنی میں، اس میں کیا ان کا بنا، اور ابھی جو دوسرے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں جماعت اسلامی اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں PTI بالکل ٹاپ پہ آ چکے ہیں، اور وہ ابھی میئر بنا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، وہ دھاندلی کرتے ہیں، خریدتے ہیں، فروختے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ کسی دن بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ بھئی جو زرداری ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں جو ترین گروپ ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کا جو ناراض ارکان ہے یا پھر نکالے گئے ارکان ہیں، ناراض تو کوئی نہیں ہے PTI سے، سارے وہ مجبوریوں کے تحت چلے گئے ہیں، سب کو پتہ ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ترین ہمارے طرف ہو. نواز شریف اپنی طرف سے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میرے آ جائے، لیکن وہ ایکسیپٹیبل قوم کو نہیں ہوگا. اس میں بہت سارے مسائل ہیں PDM کا، ہمیں پتہ ہے. تو یہ ابھی زرداری اس سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ غیر مقبول پارٹی ہے، اور کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ پھر دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے پاس ووٹ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر کیسے مطلب اس کو آپ اتنا بڑے ملک کا. اور دوسری بات، اگر تو پیپل پارٹی کو یہ پریولیج دیا جاتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں، تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے پرائم منسٹر کے لیے. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں بلاول بنے. بلاول اب نہ اس ایج کا ہے جو کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، نہ وہ اتنا مچیور ہے. یہ اس کے والد کو بھی پتا ہے، وہ اس کے سب کو زرداری کو سب جانتے ہیں کہ وہ از ناٹ اے میچیور پرسن. وہ جب جاتے ہیں ایسے وہ منہ لگا کے ہنسنے پھرتے، یہ وہ اس طرح وہ مطلب وہ کھیل نہیں ہوتا جس طرح وہ ڈرامے ٹائپ چیزیں اس طرح کرتے ہیں. یہ چیزیں دنیا نہیں ایکسیپٹ کرتی. پاکستان از اے سیریس اسٹریٹجک کنٹری ہے، ایک پاورفل، ایک بڑے مطلب ایک اٹامک ملک ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور اس علاقے میں اس کا اس طرح ایک جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں درمیانی ٹائپ کا جو سوچ رکھنے والے لوگ، اور اس طرح یہ وہ جو اپنے گول کو نہ سمجھتے ہوں، نہ کیا وہ اس کو جو ہے نا فیڈ کیا جاتا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا کرنا ہے، ایسے لوگ نہیں چل سکتے. اور یہ اگر اسی ٹائم اس دور میں اس دفعہ بلاول وغیرہ کو بنا بھی لے لیتے ہیں فور سپوز، اور زرداری کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی ملک اس دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک غیر مقبول ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا مقبول اور پاپولر اسٹرانگ حکومتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، کمزور اور کٹ پتلیوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی.
تیسری بات یہ ہے کہ جو اکنامک سچویشن ہے وہ اتنا مشکل آ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہوگی اس میں ترین گروپ ہوگا، ترین پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہوگا، وہ ایز اے گروپ شامل ہوگا، قاپ لیگ اس کے ساتھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہی جو کولیشن جو پارٹی ہوگی پی ڈی ایم ٹائپ چیز ہوگی، لیکن وہ پی ایم ایل این کے بغیر، جس طرح اسی میں پی 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 ان کے ساتھ ہے لیکن باہر ہے، تو اس میں مولانا بھی ان کے ساتھ چلے جا سکتے ہیں. یہ سیٹ اپ زیادہ دیر نہیں چلے گی. جس طرح یہ پی ڈی ایم ناکام ہوا ہے وہ بھی ناکام ہو جائے گا، اور آئندہ کے لیے یہ بلاول وغیرہ کا جو خواب ہے اور اس کو آگے بھی بڑھانا ہے اور اس کو ملک پہ چلانا ہے اور وزیر اعظم اور سیاست یہ ختم ہو جائے گی اگر اس ٹائم اس کارڈ کو یوز کیا گیا. زرداری اگر زیادہ سیاست دان ہے اور وہ کہتے ہیں وہ زرداری سب پہ باری یہ تو وہ اس دفعہ کم سے کم بیٹا کو استعمال نہیں کریں گے اور یہ چیز لینے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں، پارٹی کو نون کو نقصان پہنچانے کے لیے، پی ٹی آئی کو نقصان وہ کریں گے، توڑ پھوڑ شوڑ یہ، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ بلاول کو وہ آگے کر کے اس میں پرائم منسٹر اس دفعہ بنائیں گے. کم سے کم یہ بات تو سیٹ ہے کیونکہ اکنامیکلی ملک بالکل خراب ہے. اس لیے جو تیسرا آپشن ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تیسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی پی ٹی آئی ہو لیکن عمران خان کے بغیر -1، اس میں شاہ محمود قریشی یا کوئی بھی پرائم منسٹر بنے، اور ساتھ میں یہ وہ لگا کے اس میں بھی چھوٹے گروپ لگا کے شاید پی 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 کے ساتھ یا پھر قاپ لیگ یا اس طرح کے ساتھ، شاید جماعت اسلامی کے ساتھ بھی مل کر کچھ وہ ایک کولیشن پارٹنر گورنمنٹ بنائیں. تو اس طرح وہ لوگوں کی جو پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی یوز ہو جائے گی اور اس طرح وہ ہوگا. لیکن خان نہ ایل ہوں گے یا جیل میں ہوں گے یا فار ایور وہ اس کو اس چیز پہ لگایا جائے گا کہ آپ استعفیٰ دے دیں سیاست سے یا پھر اس طرح کی کوئی کہانی. لیکن وہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ قوم فیصلہ کر چکی ہے. تو یہ ایک آپشن ہے جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اور شاید عمران خان کو اس چیز کے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو تو پارٹی بھی برباد نہیں ہو جائے گی. چلو ایک ٹرم اس طرح نکالتے ہیں، اگلے میں آپ جائیں گے جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہو گیا، تو پھر آپ یہ وہ مطلب مختلف چیزیں ان کو ابھی ڈسکس شاید جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتے ہیں. لیکن قوم جو فیصلہ کر چکی ہے اور جب قوم فیصلہ کرتی ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکتی. اور اسی میں ہی فائدہ ہے کیونکہ اگر سٹرانگ مضبوط 2/3 اکثریت حکومت آ جاتی ہے تو وہ ہی معاشی، سیاسی اور مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں جو اس ملک کو اس دلدل سے نکال کے آگے چل سکتے ہیں اور اس ملک کو جو ہے نا ایک راستے پہ ڈال سکتے ہیں. تو جو ملک کا فائدہ ہے وہ تو اسی میں ہے کہ مضبوط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کسی کو بھی آپ لے لیں، لیکن مضبوط حکومت ہو جو ٹو تھرڈ میجارٹی ہو. تو اس ٹائم تو وہ آپ کو قاسم کے ابو ہی آ رہے ہیں، باقی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے نا کرتے ہیں. لیکن ملک کا جو فائدہ ہے وہ اسی میں ہے کہ مضبوط سیاسی گورنمنٹ ہو جو اس ملک کو دلدل سے نکالے، اور اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی فائدہ ہے. کیوں؟ وہ جو کوئی ناراضگی ہے لوگوں میں، جو 10 سال سے جو بیانیے ہیں اور جو نواز شریف اور لوگوں نے کھلے عام یہ چیزیں شروع کر دی، ہمیں سب پتہ ہے وہ نام ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو خواجہ صاحب کہتے ہوتے تھے. تو یہ جو فیڈنگ ہوئی ہے نا بہت عرصے سے، کم سے کم عمران خان کے دور میں 3-3.5 سال میں عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور اسپیشلی ہمارے جو ملٹری فورس ان کے ساتھ بہت ایک بہترین جو ہے نا محبت اور ایک وقار اور عزت کا ایک رشتہ جو ہے نا اس میں بڑی اچھائی آ گئی تھی. وہ رشتہ ہمارا ہمیشہ ہے لیکن اس میں بہتری بہت زیادہ آئی تھی. تو جو تھنک ٹینک ہے آج مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی کہ مضبوط حکومت ہو، وہ چیزوں کو لیڈ کرے، ڈیل کرے، عوام اسی کو ہی ہر چیز کا پھر ذمہ دار سمجھے، اور ہم ایک طرف سائڈ رکھ کے تو اپنا جو وہ بیانیہ ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں اور یہ تو کم سے کم وہ چیز بھی ثابت ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا اس چیز کے اوپر سوچنے کا جو ہے نا توفیق دے کہ اس ملک کا فائدہ کس چیز میں ہے، عوام کا فائدہ کس چیز میں ہے. بعد میں ذاتیاتوں اور چیزوں سے میرے خیال میں آگے نکل کے سوچنا چاہیے. اللہ نگہبان.